به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حقوق العباد موضوع لے کر کے حاضر ہوں۔ اس سے قبل کی مجلس میں نے غیر مسلموں کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ غیر مسلموں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حربی، دوسری قسم ہے مستامن، تیسری قسم ہے معاہد اور چوتھی قسم ہے ذمی۔ اگر حربی ہمارے خلاف برسر پیکار نہیں ہے، ہم سے لڑائی نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے ساتھ وہی معاملات انجام دیے جائیں گے جو ایک مسلمان کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اس کی بیماری کے اندر، اسی طریقے سے اور دیگر امور کے اندر اس کی مدد کی جائے گی اور اس کا خیال کیا جائے گا، کیونکہ یہ انسانی تقاضا ہے اور انسانی تقاضے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک امور میں ہم ان کی مدد کریں۔ اسی طرح نمبر 2 ہے مستعمن۔ مستعمن کہتے ہیں اس کافر کو جو مدد طلب کر کے اور امان طلب کر کے ہمارے ملک اور ہماری بستی کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی کافر ہم سے امان طلب کرتا ہے اور پناہ مانگتا ہے تو ایسی صورت میں پھر شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اس کو امان دیا جائے گا اور اپنے یہاں اس کو پناہ دی جائے گی۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر تم اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو سن لے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے یہاں حتیٰ یسمع کلام اللہ کا جملہ استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے یہاں اس کو پناہ دیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور دیگر دینی احکامات کو انجام دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو اور وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے۔ تو اگر مستعمن ہے، ہم سے امن طلب کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو امان دیں۔ امن کے تعلق سے ایک بات ہمیں اور ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی کافر کو، مستعمن کو پناہ دے دیتا ہے تو اس ایک مسلمان کے پناہ دینے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو پناہ دیں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ نہ کریں، اس کے ساتھ غلط بیوہار نہ کریں، اس کے ساتھ غلط اخلاق سے نہ پیش آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ذمۃ المسلمین واحد، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، یعنی اگر ایک مسلمان کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کی حفاظت اور اس امان کو باقی رکھنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح تیسرا ہے معاہد، یعنی اس کافر کو کہتے ہیں جس سے ہمارا کوئی معاہدہ ہو، کچھ دنوں کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا جتنی مدت متعین ہوتی ہے باہم دونوں طرف سے، اتنے دن کے لیے اگر ہم معاہدہ کرتے ہیں اور وہ ہم سے معاہدہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عہد کے اوپر قائم رہیں جب تک کا معاہدہ ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نہ وہ اسلام کے خلاف کچھ کہتا ہو، نہ اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہو، نہ اسی طریقے سے دین اسلام کا استخفاف کرتا ہو، اور نہ اس کی تعلیمات کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جن مشرکوں نے تم سے عہد و پیمان کیا ہے اور پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے ہیں، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو جہاں تک مدت متعین ہوئی ہے، جہاں تک عہد و پیمان ہوا ہے،
اس کو آپ تمہارے اوپر پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں ان اللہ یحب المتقین کہا کہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، یعنی عہد و پیمان کو نبھانا اور اس کو پورا کرنا یہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی انسان خاص طور سے کافر سے معاہدہ ہے ایک مدت تک کے لیے اور وہ اپنی طرف سے اس کو توڑتا نہیں ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے تقوی کی حفاظت کرتے ہوئے اس عہد و پیمان کے اوپر قائم رہے اور کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ ناظرین، اگر معاہد شخص کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتا ہے، کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہے، ہمارے خلاف کسی کو ابھارتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اگر کوئی آدمی اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی بو نہیں پا سکے گا، حالانکہ اس کی بو 40 سال کی دوری سے پائی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے معاہد کے سلسلے میں، کہ جس کافر سے، جس غیر مسلم سے ہمارا عہد و پیمان ہو، اس عہد و پیمان کو جہاں تک متعین ہے جس مدت تک کے لیے اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو توڑتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہم گنہگار ہوں گے، اور اگر قتل کرتے ہیں تو ہم جنت کی بو نہیں پا سکتے ہیں، اس کی خوشبو ہم کو نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح چوتھا آدمی ہے ذمی۔ ذمی کہتے ہیں اس شخص کو جو اسلامی مملکت کے اندر ٹیکس اور جزیہ ادا کر کے وہاں پر رہنا چاہے۔ اگر کوئی آدمی اسلامی مملکت کے اندر ٹیکس اور جزیہ ادا کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اسلامی مملکت کے حکمراں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر اعتبار سے وہ اس کی حفاظت کرے، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی، اس کے جسم و جان کی، ہر ایک طرح سے اس کی حفاظت کرے، اور اسی طرح سے جس مذہب کا وہ عقیدہ رکھتا ہے اس اعتبار سے ان کے اوپر حدود بھی قائم کرے اور کبھی بھی ان کو ایذا رسانی پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے اور ٹیکس ادا کر کے آپ کے امان میں ہے، آپ کے ماتحت میں ہے۔ اب آپ کے ماتحت میں ہے، آپ کا رعایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر اعتبار سے آپ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح حکمراں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ذمی کی عزت و آبرو اور اسی طریقے سے اس کے تمام چیزوں کی حفاظت کرے، اسی طرح ذمیوں کے اوپر بھی کچھ احکامات لاگو ہوتے ہیں اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہوئے، کہ وہ کسی ایسی چیز کا اظہار نہ کریں جو اسلام میں ناپسندیدہ ہو، اور یا وہ چیز جو ان کے دین کا شعار ہو۔ اسی طرح کہ اپنے شاعر، دین کا احترام اور دیگر اس قسم کی چیزیں جن میں تبلیغ و دعوت کا پہلو پایا جاتا ہو، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کا انجام دینا ان کے لیے درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ذمیوں کی ذمہ داری ہے، جس طرح ایک رعایا کی ذمہ داری ہے، اور ان کے حقوق بھی ذکر کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اسی طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ ناظرین، غیر مسلموں کے تعلق سے یہ قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چند باتوں کا ہمیں اور لحاظ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کافر کو، غیر مسلم کو ہدیہ لینا اور اسے دینا جائز ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری واقعات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ہدیہ لینے کی دلیل کہ ہم کافروں سے ہدیہ لے سکتے ہیں، اس کی دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب قبول ہدیہ من المشرکین، مشرکوں کی طرف سے ہدیہ کے قبول کیے جانے کا باب، اور پھر اس کے بعد میں اس کے تحت ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بستی چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر آمادہ ہوئے اور مصر کا راستہ لیا، تو راستے میں ایک جابر و ظالم بادشاہ پڑتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ کسی بھی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اپنے حواریوں اور اپنے مواریوں کے ذریعہ اس کو
حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کے جو ذمہ دار تھے یا اسی طریقے سے اس کی جو رعایا تھی ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھتی تھی کہ اگر کوئی مسافر گزر رہا ہو، کوئی شخص گزر رہا ہو، اس کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ اس کا حکم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے گزرے. اس ظالم و جابر بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کے بعد میں پھر پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے. اور اس کے بعد میں پھر جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ دیکھو میں اس طرح کہہ کر کے آیا ہوں، اگر بادشاہ وقت تم کو بلائے گا اور تم سے پوچھے گا تو یہی کہنا کہ ہاں وہ ہمارے بھائی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر وقت دنیا کے اندر دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے صرف ہم ہی دو لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا نہیں ہے. لہذا ہم دونوں اسلامی اعتبار سے بھائی اور بہن ہوئے. چنانچہ قاصد آتا ہے اور اس کے بعد میں پھر حضرت سارہ کو لے کر کے جاتا ہے بادشاہ کے مطالبے پر. جیسے ہی وہ غلط نیت سے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے. جب کپکپی طاری ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور حضرت سارہ سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کر دو. حضرت سارہ دعا کرتی ہیں اور اس کے بعد میں پھر جب دوبارہ ہاتھ بڑھاتا ہے پھر کپکپی طاری ہو جاتی ہے. پھر کہتا ہے کہ اللہ کی بندے اب میں تیرے ساتھ یہ عمل نہیں کروں گا، لہذا تو میرے لیے دعا کر دے. حضرت سارہ دعا کرتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں پھر سہبارہ اسی طریقے سے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کپکپی طاری ہوتی ہے. بلاتا ہے، کہتا ہے کہ کس طرح کے جن عورت کو تم لوگوں نے لا کر کے میرے سامنے پیش کر دیا ہے. اور اس کے بعد میں پھر بطور ہدیہ کے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کو عطا کرتا ہے. تو اس روایت کو ذکر کر کے امام بخاری نے اس باب کے تحت یہ استدلال کیا ہے کہ کسی کافر کی طرف سے، کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر ہدیہ آتا ہے تو اسی صورت میں اس کا قبول کرنا جائز اور درست ہے. ناظرین، وقت ہو رہا ہے وقفے کا، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إسلامي وإيماني أضاء. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں i+ ٹی وی الحمدللہ دن رات 24 گھنٹے بہتر سے بہتر پروگرامز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہمارے سارے ویورز اپنے ماہانہ اخراجات میں سے صرف 100، 500، 1000 جو بھی ایک فکسڈ اماؤنٹ دیں تو انشاءاللہ ہم یہ کام بہت آسانی سے جاری رکھ سکتے ہیں. تو آئیے نیک کام میں آگے بڑھیں. ابھی کال کریں اور i+ ٹی وی کے منتھلی سپورٹر بنیں. i+ ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. بات آپ کے اپنے ٹی وی چینل کی ہے. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. إسلامي وإيماني أضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں. وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی کہ غیر مسلم کو ہدیہ دینے کی. غیر مسلم کو ہدیہ دینا شریعت نے جائز قرار دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت حاجرہ کے واقعہ سے دلیل پیش کی ہے اور اس کے بعد میں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودیہ نے
ایک بکری ہدیہ میں دی جو مسموم زدہ تھی، جو زہریلی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجانے میں کھا بھی لیا، جس کا اثر آخری عمر تک آپ کی جسم کے اندر رہا۔ اور اسی طریقے سے ابو حمید کہتے ہیں ایلا کے بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر ہدیے کے اندر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک روایت آتی ہے حضرت انس کے حوالے سے کہ دوما، یہ غزوہ تبوک کے پاس ایک بستی کا نام ہے، وہاں کے بادشاہ عقیدر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ سامان بھیجا تھا۔ ان تمام دلیلوں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ غیر سے ہدیہ لینا جائز اور درست ہے، اور اس کے بعد میں اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح ہدیہ دینا بھی جائز ہے۔ اس کے تعلق سے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب الہدیۃ للمشرکین، مشرکوں کے لیے ہدیہ کا باب۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ذکر کی ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرؤوہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ رب العزت تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا ہے جو نہ تو دین کے معاملے میں تم سے قتال کرتے ہیں اور نہ اسی طریقے سے تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، اور اللہ رب العزت انصاف پسندوں کو پسند کرتا ہے۔ ان تبرؤوہم سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، اور ہدیہ کا دینا اور لینا بھی یہ ایک قسم کی نیکی ہے، لہذا ایسا کرنا جائز اور درست ہے، کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، ہدیے کے تعلق سے ایک دوسری دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چند حلے جوڑے بیچ رہا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اسے خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن یا اسی طریقے سے مہمانوں کی آمد پر یا وفد کے آنے پر اس کو پہن لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما یلبس ھذا من لا خلاق له فی الآخرہ، یہ چیز وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں وہ چیز پہنا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے انما یلبس ھذا من لا خلاق له فی الآخرہ، یہ چیز وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو اسے پہننے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ کسی کو پہنا دو یا اسی طریقے سے اس کو بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آخر میں چل کر کے اس روایت کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھائی جو مکہ کے اندر تھے اور اسلام نہیں لائے تھے، وہ جوڑا ان کے پاس بطور ہدیہ کے بھیج دیا۔ اس روایت کو ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مشرک کو ہدیہ دے بھی سکتے ہیں، غیر مسلم کو ہدیہ دے بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئیں، اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے اور تمام چیزوں کا انتظام تم کر سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے بھی استدلال کیا امام بخاری نے کہ غیر مسلم کو ہدیہ دینا جائز اور درست ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ہدیہ اہل کتاب کی طرف سے ہو تو اس کے کھانے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور دلیل پیش کی گئی ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا تو آپ نے اسے تناول فرمایا۔ ناظرین، غیر مسلموں کے تعلق سے اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ان سے ہدیہ لینا اور ان کو ہدیہ دینا جائز اور درست ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اگر ہمارے یہ قومی بھائی وقتی طور پہ ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں کسی معاملے میں، تو ایسی صورت میں پھر ان سے صلح کرنا بھی صحیح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے جھکتے ہیں تو تم بھی جھک جاؤ اس کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اس صلح کے ذریعے اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے صلح کے اوپر آمادہ ہے، آپ سے بات چیت پر آمادہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہم باہم صلح کر لیں، تو ایسی صورت میں پھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس صلح کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ ہاں اگر اس کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں آگے چل کر کے ایسا نہ ہو کہ یہ وعدہ خلافی کر جائے یا صلح کو توڑ دے، اللہ رب العزت کہتا ہے تمہیں اس پر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جس طرح اور دیگر موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اسی طرح اس وقت بھی اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس صلح کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں تو ان سے صلح کر سکتے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے اور اس کے بعد میں مشرکین مکہ نے آپ کو تھوڑی دور پر روک دیا، بعد میں چل کر کے دونوں طرف سے باہمی مشورے ہوئے تو صلح کے اوپر آمادگی ظاہر کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے اوپر تیار ہو گئے اور صلح لکھی بھی گئی، اور اس کے بعد میں پھر جب سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق مکہ زیارت کے لیے گئے اور 3 دن کا وعدہ تھا، جب 3 دن پورا ہو گیا تو قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ساتھی سے کہو، اپنے سردار سے کہو کہ 3 دن کا وعدہ تھا اور صلح تھی، لہذا اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ وہاں سے کوچ کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ روایتیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ اگر مشرکین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے کسی چیز پر صلح کی آمادگی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم کو صلح کرنا ہے، اور اگر ہم صلح کر لیتے ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس کو پورا کرنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ 3 دن پورا ہو گیا ہے، لہذا آپ یہاں سے اب جا سکتے ہیں، آپ اپنے وعدے کے مطابق وہاں سے واپس چلے آئے۔ اسی طرح ناظرین، اگر کوئی غیر مسلم یا اپنا کوئی قومی بھائی ہمارے سامنے آ کر کے چھینکتا ہے اور وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جواب میں یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جان بوجھ کر کے آ کر کے چھینکتے تھے کہ تاکہ آپ ان کے لیے تعریف کریں اور اسی طریقے سے لیے ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سلامتی کی اور رحمت کی دعا نہ کر کے کہتے تھے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، وہ یصلح بالکم، اور تمہاری حالت کو درست کرے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ کرنا جائز ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو انجام دینے سے شریعت نے ہمیں روکا اور منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی بھی مومنہ عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی ہے، اسی طرح کوئی مسلمان مرد کسی کافرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے اندر دونوں کو بھی روکا، مومنہ عورت کو بھی روکا ہے اور مومن مرد کو بھی روکا ہے۔ مومنہ عورت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کہ یہ مومنہ عورتیں نہ تو ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور ان مشرکوں سے تم اپنی عورتوں کی، اپنی بچیوں کی شادی نہ کر دو، اور اس کے بعد میں کہا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک اچھا غلام، ایک نیک غلام یہ مشرک سے بہتر ہے۔ یعنی اگر
تم اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، تو ایک مومن اگر غلام ہے، ایک مومن اگر خادم اور نوکر ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ایک مشرک سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان مردوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کافرہ عورتوں کی عزت و آبرو تم اپنے ذمے نہ رکھو، ان کو نہ روکو، بلکہ جب تم سے وہ الگ ہو جائیں، تم مسلمان ہو جاؤ، وہ کفر کے اوپر قائم رہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی ایک مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ تو یہ شریعت نے طریقہ بتلایا کہ ایک مومنہ عورت ایک کافر مرد سے، یا اس طریقے سے ایک مومن مرد ایک کافر عورت سے جب تک وہ اسلام نہیں لاتی ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جاتی ہے، نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مرد کسی کتابیہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے ہیں ان کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، ان سے تم شادی کر سکتے ہو اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم ان کی مہر ان کے حوالے کر دو، محسنین غیر مسافحین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مقصود پاک دامنی ہو، شہوت رانی نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ اسی طریقے سے کسی قسم کی مخفی آشنائی ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر کتابیہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اگر کوئی مسلمان کسی کتابیہ عورت سے شادی کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت کے اندر جائز ہے۔ ناظرین، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن،